بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی کے لیے فہرست گواہان من جانب مدعا علیہ لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ دوستو، قانونی تقاضوں کے عین مطابق تحریریں لکھنا سیکھنے کے لیے چینل کا وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں۔ بعدالت جناب سول جج صاحب پاک پتن شریف محمد شریف بنام غلام مصطفیٰ وغیرہ، آپ نے اپنے جو دعویٰ زیر کار ہو اس کے مطابق ہی نام لکھنا ہے، اور بنام میں بھی آپ نے وہی اپنا جو بھی آپ کا نام چل رہا ہو وہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا یہاں پہ سول جج صاحب پاک پتن شریف ہے، آپ نے اپنے جج صاحب کا لکھنا ہے اور اپنے شہر کا نام لکھنا ہے۔ دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی فہرست گواہان من جانب مدعا علیہم، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، غلام مصطفیٰ وغیرہ ہے جیسا کہ، اگر ایک ہو تو مدعا علیہ لکھنا ہے۔ جناب علی سائلان ابلیغ مدعا علیہم حسب ذیل فہرست گواہان پیش کرتے ہیں، اور یہ گواہان ہیں: نمبر 1 پہ محمد اکمل ولد محمد اسلم، قوم بھٹی، سکنہ چک بائی، ایس پی، تحصیل و ضلع پاک پتن شریف۔ آپ نے اپنے گواہ کا نام، اس کی ولدیت، قومیت اور اس کی سکون تحصیل و ضلع لکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے گواہ کی نام، ولدیت، قومیت اور سکونت تحصیل و ضلع لکھنا ہے، اور اسی طرح سے اس سے زیادہ گواہ ہیں تو وہ آپ نے اسی طرح سے ایڈ کرتے جانے۔ اگر دو ہی ہیں تو تیسرے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے خود کا مدعا علیہم بطور خود گواہ، بطور خود گواہ۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے عرضے کے نیچے غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ، محمد عبداللہ، پسران جیون خان، اقوام چوہان، سکنہ چک، کھرڈیا والا، تحصیل و ضلع پاک پتن شریف، ٹھیک ہے۔ جو یہ تھا اوپر یہاں پہ غلام مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ میں جتنے بندے شامل ہوں، مدعا علیہم شامل ہوں، ان کا سب کا یہاں پہ نام ایڈ کرنا ہے، جیسا کہ غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ اور محمد عبداللہ، اور پسران کر کے ان کی ولدیت، قومیت، سکون، سکنائے اور تحصیل و ضلع لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی اچھی ویڈیوز میں بنا کر چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔